الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعد نبوتي ولا رسالة بعد رسالتي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ کہ فضل و کرم اس کی توفیق اور اس کے احسان سے مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو ماہ صفر المظفر کی ایک اور مجلس کے فیوز و برکات سے بہرہ ہمدوز ہونے کی مالک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ ماہ مبارک صفر المظفر کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بہت صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام کی وصال، ان کی شہادتیں اور ان کی یاد اس ماہ مبارک میں، کیونکہ سفر کی 28 تاریخ کو ہجرت مدینہ کا سفر کا آغاز ہوا، جو 12 ربیع الاول مدینۃ الرسول جا کر اس سفر کو تکمیل فرمایا، اور پھر ماہ صفر المظفر کے اندر مختلف شہداء کرام کی شہادتیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اور بہت سے نفوس قدسیہ کا وصال ہوا۔ ماہ صفر المظفر کی 18 سے 20 تاریخ تک 3 روزہ لاہور قدوۃ الاولیاء، فیض عالم، سالک طریقت و معرفت حضور علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید سورۃ النحل آیت نمبر 97 کی تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو پکا، مسلمان ہو پکا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مرد ہو یا عورت، نیک ہو، پکا مومن ہو، اگر وہ نیک عمل کرے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کا بدلہ اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آپ ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی زندگی اور ان کی تعلیمات کا مشاہدہ کریں۔ حضرت ابو بکر شبلی ہوں، چاہے جنید بغدادی ہوں، چاہے سری سختی ہوں، چاہے معروف قرخی ہوں، چاہے حضرت داؤد بن نصیر تائی ہوں، حبیب اجمی ہوں، چاہے وہ حضرت حسن بصری ہوں، چاہے وہ حضرت امام غزالی ہوں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں،
چاہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہو، چاہے وہ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے وہ حضرت بابا بلے شاہ ہو، چاہے وہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، چاہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، چاہے وہ حضرت فرید الدین عطار ہو، چاہے وہ حضرت عبد الرحمن جانی ہو، چاہے وہ حضرت سید معروف قرقی ہو، چاہے وہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، آپ کسی ایک ہستی کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھو، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ان کی تعلیمات، ان کی کتب جو انہوں نے تحریر فرمائی. میں پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر اور اخلاقیات پر احیاء العلوم لکھی، آپ مطالعہ کر لیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین اور سر الاسرار اخلاقیات اور نبی کی سنتوں پر لکھی. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف اور حکمت الاشراق لکھی، مطالعہ کر کے دیکھیں. حضرت سلطان باہو کی عین الفقر، رسالہ روحی شریف اور شمس العارفین کا مطالعہ کر کے دیکھیں. اسی طرح اولیاء کرام میں حضرت بابا بلے شاہ کے کلیات باب کو 156 قافیاں ہوں، آپ کی 80 حرفیاں یا دوڑے ہوں. پنجابی کلام کی شاعری میں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی سیف الملوک کا مطالعہ کر کے دیکھو. تعلیمات تو پڑھو ان بزرگ ہستیوں کی، آپ ان کے سفر عشق کو پڑھ کے دیکھو. پنج گنج بڑی خوبصورت تعلیمات ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرو. تحفہ میرا گلزار فقیر بڑی خوبصورت کتاب ہے، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، مطالعہ کر کے دیکھو. اسی طرح حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے طریقت و معرفت اور اخلاق نبوی کے اوپر، بڑی خوبصورت کتاب ہے. فوائد السالکین، اسرار الاولیاء، راحت قلوب، صوفیانہ شاعری کے بڑے خوبصورت مزاج. اسی طرح آپ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر خیر آج کا ہمارا موضوع ہے، آپ ان کی کشف المحجوب کا مطالعہ کرو، ان کے دیوان کو پڑھو. البیان اہل العیان، ان کی یہ خوبصورت کتاب پڑھیں. منہاج الدین پڑھیں، آپ کی شرح کلام منصور بڑی خوبصورت شرح ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں. بحر القلوب ہے، کتاب فنا و بقا، یہ تمام مترجم کے ساتھ کتابیں موجود ہیں. اسی طرح آپ فرید الدین عطار کی کتاب ہے مثنویہ، صوفیاء کی مثنویہ، کیا خوبصورت کتاب ہے. الغرض تذکرۃ الاولیاء، حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی کتاب نفخات الانس مطالعہ کر کے دیکھیں. سید شرف الدین یحییٰ منیری کے ملفوظات پڑھیں، اور محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی فوائد الفوائد اور جواہر الفوائد کا مطالعہ کریں. تمام صوفیاء کی زندگی ہمیں اللہ کے قرب اور مخلوق سے محبت کا درس دے رہی ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، قرآن مجید نے نیک بندوں کی صفات بیان کی، اور صرف صفات بیان نہیں کی بلکہ اجر عظیم کی خوشخبری دی. اور سلسلہ نسب ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو آپ حسنی حسینی سید زادے ہیں. سلسلہ نسب میں نا آپ کے والد سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع عبداللہ بن حضرت سید ابو الحسن بن سید حسن الاصغر بن سید زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ایک بات عرض کرتا چلوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کربلا کی امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین سے اہل بیت کا سلسلہ چل رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا دو امام حسن کے بیٹے ہیں مختلف طرق کے ساتھ، ایک حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
جو امام حسن کے بیٹے ہیں، اور ایک حضرت حسن مصنع ہیں۔ ان دونوں شہزادوں سے حضرت امام حسن کی اولاد چل رہی ہے۔ حضور قدوۃ الاولیاء فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سیدنا زید بن حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے سلسلہ نسب چل رہا ہے۔ کے متعلق آتا ہے شروع سے ہی علم دین کا شوق تھا۔ خراسان کے 300 اساتذہ اور مشائخ سے علم حاصل کیا۔ آج ہم فقیر ہیں لیکن علم کوئی نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، سیوریاں دی کرے عبادت رے اللہ کو بگانا ہو۔ کوئی بندہ علم کے بغیر ولایت کا دعویٰ کرے سمجھ لو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے ولیوں کے امام نے اپنی ساری زندگیاں علم سیکھنے پہ لگا دی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً کم و پیش 25 سے 30 مختلف شہروں، قصبوں، علاقوں کا سفر کیا، مختلف اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، اور سب سے بڑے آپ کے شیخ جن کا ذکر آپ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، میں کشف المعجوب سے چند باتیں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں شیخ ابو القاسم علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے میرے پائے کے استاد ہیں، اور آپ سے پوچھا آپ کے شیخ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے آپ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں اور اس فیض کا دریا اور سمندر امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے نہ صرف ایک کشف المعجوب نہیں لکھی، میں نے پہلے تعارف کروایا ہے، بہت سی کتابیں ہیں، آپ کے دیوان ہیں، ملفوظات ہیں، آپ کی زندگی پر بھری کتابیں کشف المعجوب کے اس سے زائد مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ ہم نے کشف المعجوب کا نام پڑھنا ہے، کشف المعجوب نہیں پڑھنی۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، بلکہ آپ کے متعلق آتا ہے جس کو کوئی ولی نہ ملتا ہو، جس بندے کو کوئی ولی نہ ملتا ہو اور کچھ نہ کرے، کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، نہیں کر سکتا کسی صاحب علم کے بعد بیٹھے اور ترتیب سے کشف المعجوب کا مطالعہ کرے، اسے وقت کا ولی خود ہی نظر آ جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف، معرفت اور شریعت کا جو علم ہے یہ علم کوئی نیا علم متعارف کروایا گیا ہے، جیسے صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بیان ہے، علم بدیع ہے، علم معنی ہے، علم الاوصار ہے، اسی طرح وراثت کا علم ہے، صرف و نحو کا علم ہے، شریعت ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ علم تو ہے، لیکن علم تصوف زمانہ سمجھتا ہے کوئی نیا علم آیا نہیں میرے دوستو۔ علم تصوف کا تعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جڑ کر چلتا آ رہا ہے کہ جہاں اور اسلامی علوم و فنون ہیں وہاں علم تصوف بر صغیر پاک و ہند کے اندر تصوف کو متعارف کروانے والی ذات فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور عامت المسلمین کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا، صوفیہ کرام کو ترغیب دی، ریاضت، مجاہدے اور علم کو سیکھ کر اس علم کو اپنے سینے میں موجزن کر کے اس علم کو روحانیت کی صورت میں دنیا میں عام فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ملک کے گورنر نے خط لکھا کہ حضرت سر میں بڑا درد رہتا ہے، آپ نے ایک صفحہ لیا، اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے وہ پیٹ کے بھیج دیا، آپ نے فرمایا ٹوپی میں سلائی کر لو۔ اب وقت کا وہ بادشاہ کہتا ہے میں جب ٹوپی پہنتا تو سر درد ٹھیک، ٹوپی اتارتا سر درد پھر شروع ہو جاتا تھا۔ کہتا میں بڑا پریشان ہوا، میں نے ایک دن سوچا کھول کے دیکھوں تو صحیح ٹوپی میں چھپا کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ٹوپی کھول کے دیکھی، ادھر توجہ میں ادھر رکھنا ذرا، اس نے کہا میں نے ٹوپی کھول کے دیکھی، اندر ایک سادہ سا صفحہ تھا، اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا یہ تو میں خود بھی لکھ سکتا ہوں، کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے وہ صفحہ اٹھا کے پانی میں بہایا، خود ایک صفحہ لکھ دیا اور ٹوپی میں سلائی کیا، پہلے سے سر درد اور زیادہ تیز ہو گیا، پریشان ہوا،
خط لکھا، کہا یا امیر المومنین، کیا ہے تو بسم اللہ، میں نے خود لکھی ہے، سر درد بڑھ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے قاصد بھیجا اور جا کے کہا پیغام دے دو، تاثیر لفظوں میں نہیں لفظوں کے عمل میں ہوا کرتی ہے۔ ہر بندہ بسم اللہ پڑھتا ہوگا، لیکن اس بسم اللہ پر عمل کرنے سے جو تاثیر کا تیر نظروں میں اور دل میں اترتا ہے، اور پھر اس دل اور آنکھوں کے ذریعے دوسرے کے دل میں توجہ کی جاتی ہے، اللہ اس توجہ کے فیض سے دوسرے کو بھی نور علی نور فرما دیتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا لا نبی بعدی، نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نے اس مشن کو جاری رکھا، ختم نبوت کا کام شروع کیا، بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ ویسے تو آپ کے فیضان کا سلسلہ حضرت زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا رہا ہے، لیکن حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ صف اول کے وہ مرد کلندر ہے، وہ وقت کے ولی کامل ہیں، جن کا وجود اس قرۂ ارضی کے لیے خود چشمہ معرفت ولایت بن کے ابھر رہا ہے۔ اب بر صغیر پاک و ہند کی نگری پہ آئے ہیں، ہندوستان کا علاقے میں لوگ بتوں کے پجاری ہیں، لوگ بڑے بڑے راجاؤں کی، بڑے بڑے ہندوؤں کے پیچھے اپنا سر ٹیک رہے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس قرۂ ارضی کو نا اسلام کی شمع سے متعارف کروایا، اور صرف متعارف نہیں کروایا بلکہ یہاں پر آ کر لوگوں کو اللہ کی توحید سے متعارف کروا کر بتوں کے پجاری بنے لوگوں کو اللہ کی حضوری میں سجدہ ریز کروایا، اور ہر زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ حق کا ورد جاری فرمایا۔ اور کلندر لاہوری اقبال نے بھی اسی بات کو لکھا ہے، سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہ رم، اور بندہائے کوہسار اساں گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریز، اور عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق زی حرف او بلند آواز شد، اور پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت، عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق۔ کلندر لاہوری اقبال فرمانے لگے اسرار خودی کے اندر، آپ فرماتے ہیں حجویر کے سید مسلمان مومنوں کے مخدوم ہیں، اور پھر فرمایا جن کا مزار حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے لیے مقدس سرزمین لگ رہی ہے، ہندوستان کی سرزمین پر آ کر سجدے کا بیج بویا، اور انہوں نے پہاڑوں کے کٹھن رستوں کو طے کرتے ہوئے اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اس بر صغیر پاک و ہند کو آباد کیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات وہ ذات ہے جن کے جمال نے حضرت عمر فاروق کے دور کی یاد بھی تازہ کی، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر صدائے کلمہ حق کی آواز بھی بلند کی، اور فرمایا وہ قرآن کی عزت کے محافظ ہیں، ان کی نگاہ سے جڑے ہوئے گھر راہ حق کے مسافر بن گئے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں وہ شمع جلائی ہے، آج قیامت تک جتنے بھی مرد مسلمان مومن ہیں ان سب کے ایمان لانے کے اندر فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا وسیلہ موجود ہے۔ محبوب مکرم کی زندگی کا وہ دور ہے، حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب محبتی للمتحابین. فرمایا اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے تو میری محبت اس پر واجب ہو چکی ہے. پہلا کام فرمایا ان کے لیے جو میرے رضا کے لیے آپس میں محبت کرے. ہم کاروبار کے لیے آپس میں محبت کر سکتے ہیں. ہم کپڑا خریدنے جائیں, پتہ لگے فلاں دکان پہ کپڑا سستا ہے, ہم ناراض بھی ہوں ہم صلح کر لیتے ہیں. ناراض نہ ہوئیے گا, بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں. ہم اپنی ذات کے لیے تعلق بنا لیتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میری ذات کے لیے تعلق بڑھاؤ. نمبر 2, وہ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرتے ہوں. وہ کہ آپ سے ملنے کا مقصد نہ تعلق ہے, نہ کاروبار ہے, نہ تجارت ہے, نہ لین دین ہے, نہ ادھار مانگنا ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. اور آخری چیز فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. فرمایا جو ان پر عمل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میری محبت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے پیار کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بندے نے ذکر کیا اللہ کا, 50 60 70 سال بندہ مر گیا, اللہ فرماتا ہے جب میرے ذکر کی باری آئی میں اس وقت تک ذکر کروں گا جب تک وقت باقی ہے. زمان و مکان ختم ہو جائیں گے لیکن تو نے بندے میرا ذکر کیا تھا, اب اللہ قیامت کے دن بھی تیرا ذکر کرے گا. اور پھر ذکر نہیں کرے گا, فرمایا قیامت کے دن نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی. کچھ لوگوں کے لیے نور کے مٹیلے, نور کے ممبر سجائے جائیں گے اور میدان محشر کے لوگ پوچھیں گے صدیقین شہداء یہ لوگ کون ہیں؟ ملائکہ. وہ فرمائیں گے نہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے, یہ اللہ کے لیے مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ, مصطفیٰ کے امتیوں کو قیامت کے دن اللہ نے شان والا منبر عطا فرمایا. میرے دوستوں میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیاں سہل اور آسان ہو جائیں, فیض عالم کی زندگی اور تعلیمات کو سمجھو. اور ایک ادھر آستانے ہیں, ایک لاہور راوی کے کنڈے پہ ایک اور بادشاہ کا دربار ہے, بادشاہ کا مقبرہ ہے جسے اکبر بادشاہ کہا جاتا ہے, اور وہ جہانگیر کا مقبرہ ہے, اکبر بادشاہ کا بیٹا. اور لاہور کے اس طرف انار کلی میں قطب الدین ایبک کا مقبرہ ہے. اگر آپ تھوڑے دیر کے لیے توجہ کریں تو دونوں مقبرے ہیں, راوی کے اس طرف بھی اور داتا ساتھ کے اس طرف انار کلی میں بھی دونوں مقبرے ہیں. اگر آپ چاہیں تو دونوں مقبروں پہ دیکھ لیں, وہاں نہ چرند ہیں نہ پرند ہیں, نہ کیڑے مکوڑے, نہ جنات, نہ انسان, نہ حیوانات. وہاں اندھیرے ہی اندھیرے, خاموشیاں ہی خاموشیاں. ان کے قریب نا ملکہ نور جہاں کا مقبرہ بھی ہے. اس ملکہ نور جہاں نے اپنے مقبرے پہ ایک تحریر لکھی ہے فارسی کے اندر, بر مزارے ما غریباں نے چراغے نے گلے. بر مزارے ما غریباں نے چراغے نے گلے, نے پرے پروانہ سوزت نے صدائے بلبلے. وہ نور جہاں کے مقبرے میں اسے غریب سمجھ کر میرے اس مقبرے پر, میری قبر پر نہ کوئی چراغ جلاتا ہے, نہ کوئی بلبل آ کر بولتی ہے, نہ لوگوں کا ہجوم ہے, نہ کوئی آتا ہے. فرمایا ان دونوں کے درمیان ایک ولی کامل فیض عالم کا دربار ہے. جس دربار فیض عالم کا یہ کمال ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کے پیچھوں ہزاروں خادم نوکر چیلے, ان کے کپڑے اٹھا کے چلنے والے, بڑے بڑے خزانوں کی تجوریوں کی چابیاں اٹھو کے پلانوں میں رکھنے والے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گئے, ان کا نام و نشان لینے والے مر گئے مٹ گئے. فرمایا جو مرد کلندر وقت کا ولی ہوگا, جو
خاص ولی کا منگتا ہوگا، اس ولی کامل کا، اس کے فیض سے صبح و شام وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگانے والا ہوگا۔ فرمایا وہ دنیا سمجھتی ہوگی جنازے والی چارپائی پہ ڈال کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں، دنیا سمجھتی ہے مر گئے، وہ مرے نہیں، ہم نے ان کی جگہ کو منتقل کر دیا ہے۔ وہ فقیر درویش مرد کلندر اب بھی زندہ ہے اور اپنے علم کے ذریعے فیض کا دریا قیامت تک بہاتے رہیں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یا اسی لیے یا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں یہ وہ فیض عالم ہے لوگوں، یہ وہ آستانہ ہے جس کے جمال میں حسن مجتبیٰ کا فیض بھی نظر آ رہا ہے اور جن کے کمال میں حسین ابن علی کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کو حسن حسینی مادرزاد ولی کامل کہا جاتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، لجپال حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کشف المعجوب میں چھوٹی سی ایک بات ہے آپ کی نظر کر دوں۔ آپ دو باتیں بڑی سنہری لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے پہلی بات علم حاصل کرو اور پھر عمل کی طرف جستجو کرو، قال اور حال دونوں کی طرف توجہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں معرفت و طریقت و شریعت سمجھانے لگوں تو دو ہی لفظوں میں سمجھ لو یہ راز، شریعت وضو ہے، طریقت نماز۔ فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں نے اس دنیا کے اندر شریعت اور طریقت کا مذاق اڑایا ہے، حرص اور لالچ کا نام لوگوں نے شریعت رکھا ہے۔ گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات ہے۔ فرمایا لوگوں نے تکبر اور جاہ و جلا کا نام حلم رکھا ہے، پھر فرمایا لڑائی جھگڑے کا نام بحث و تکرار رکھا ہے، پھر فرمایا تباہ کی ہذیان کا نام معرفت رکھ لیا ہے، فرمایا نفسانی خواہشات کا نام محبت رکھا ہے، بے دینی کا نام فقر رکھ لیا، جی فقر ہے، اور پھر فرمایا ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے، اور اللہ اور آخرت سے بے خوف ہونے کا نام فنا فی اللہ رکھ لیا ہے۔ فقیر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، بوسیدہ پرانے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سرکار نائب رسول عطائے مصطفیٰ شہنشاہ ہند رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا قطب الدین بختیار کاکی کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت فقیری۔ آپ نے کہا فقر یہ نہیں کہ کوئی تجھے دیکھے اور مانگنے والا سمجھ کے کپڑے دے دے۔ آپ نے فرمایا فقیری ایسی کرو کہ بادشاہ بھی اس فقیری پہ فخر کر رہے ہو۔ اور پھر اس لیے فرمایا کہ ولی کی زندگی گزارتا نہیں، ولی اپنی زندگی گزارتا نہیں بلکہ ولی کی زندگی سدا بہار ہوتی ہے۔ فقیر نہ اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتا، ایک وہ کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، نمبر دو فقیر اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ مختصر بات کرتا ہوں، ابو مسلم بادشاہ وقت کا ایک بہت بڑا، اس کے بادشاہ کے وقت میں نا ایک مرد قلندر ہے شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ فقیر عارف باللہ درویش آدمی تھا اور یہ نا حضوری میں مست رہتا تھا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا داروں سے کچھ نہیں مانگتے تھے، گلے شکوے نہیں کرتے تھے۔ شیخ احمد نے نا کسی سے کبھی سوال نہیں کیا۔ فرمایا ایک مرتبہ کسی الزام میں شیخ احمد کو وقت کی حکومت نے پکڑا اور زندان میں ڈال دیا اور آپ کے اوپر جرم، حالانکہ آپ نے وہ جرم کیا نہیں تھا۔ زندان میں نا کافی دن گزرے، کسی کو نہیں کہا، اللہ سے لو لگائی، حالانکہ آپ بے قصور تھے، آپ پر بہتان لگا تھا۔ اگر زمانہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر بہتان لگا سکتا ہے اور آپ زندگی کے کئی سال زندان میں گزار سکتے ہیں، میرے دوستوں میرے بھائیوں ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہمیں صبر اور توکل پہ نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ احمد فرماتے کافی دن گزر گئے، میں نا ایک دن بالتی مار کے دربار رسالت محبوب کی کچہری میں حاضری دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا خادم ہو، کھل کے اب عبادت و ریاضت کے معمولات خراب ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، روحانی سفر کیا۔ فرمایا جو ہی حضور کی بارگاہ میں محبوب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کی، ابو مسلم بادشاہ کا زمانہ ہے، وقت کے بادشاہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور بادشاہ کو فرمایا، ابو مسلم بادشاہ کو فرمایا اے نوجوان تجھے پتہ نہیں ہمارا ایک درویش ہے، ہمارا ایک فقیر ہے، تم نے
بلا وجہ اس کو زندان میں ڈالا ہے، جا جا کے اس کو آزاد کر دے۔ فرماتا تہجد کا وقت ہے۔ بادشاہ وقت فوراً پہنچا، بادشاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو نکالا، جانے لگے تو بادشاہ اس وقت کے ولی کو کہتا ہے، بزرگ کو کہتا ہے، کہتا ہے کام ہوا تو بتانا۔ تو شیخ احمد بول پڑے کہ ابھی تک تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو مجھے لوارث سمجھتا ہے؟ میں اس زندان میں ہفتے اس زندان میں تنہائی کی قید کاٹ کے جا رہا ہوں، اگر میں چاہتا میں تجھے خود پیغام بھیجتا، وہ جو تہجد کے وقت امام الانبیاء کی تجھے پیغام آیا ہے، ابھی بھی تو لاوارث سمجھ کے مجھے کہہ رہا ہے۔ ہم نے جب بات کرنی ہو دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہیں بلاتے، ہم گنبد خضرا کے وکیل کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دیتے۔ فقیر مرد قلندر کی زندگی بڑی پارسا ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، او جس کے گریباں میں ہنگامہ دستہ خیز، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی زندگی کو سمجھنے، اخلاق نبوی کو سمجھنے، مخلوق سے پیار کرنے، اور اندر کی برائیاں نہ ادھر توجہ رکھنا، اندر کی کچھ برائیاں ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کیتی جانا ہے، لو بھی پیتی جانا ہے، سارے کام کر رہے ہیں، ہم نے اندر سے گندگی ختم نہیں کرنی۔ اللہ ہمارے دل کو نور کر دے، اللہ ہمارے باطن کو پاک کر دے، اور اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر کے ہمیں خوبصورت پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔